اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آخر مہاتما گاندھی کی قبر پر، ان کے سمادھی پر، ان کے مزار پر کیوں نہیں گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں دوستو کہ G20 کانفرنس ہمارے یہاں پر ہوئی، جس کے بارے میں اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے اور کئی چینلز نے اس بات کو کھل کر بتایا، جو خریدے ہوئے نہیں ہیں، جو دلال چینل نہیں ہیں، انہوں نے کھل کر بتایا کہ 4000 کروڑ روپے مودی جی نے G20 کانفرنس میں ڈال دیے، جو پانی میں چلے گئے۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ G20 کانفرنس سے کوئی فائدہ نہیں، صرف G20 کانفرنس میں 4000 کروڑ ملک کے جنتا کے ٹیکس کے 4000 کروڑ کے ذریعے سے مودی جی نے صرف اور صرف خود کا پرچار و پرسار کیا اور 2024 کی تیاری کی۔ یہاں تک کہ جو فورن کے جو رپورٹرز آئے تھے، ٹی وی چینلز والے، پیپرز والے، پریس رپورٹرز، جرنلسٹ، پترکار آئے تھے، انہوں نے بھی کھل کر یہ کہا کہ کوئی اتنے بڑے پروگرام میں دنیا بھر سے لوگ آئے، لیکن مودی جی نے ایک پریس کانفرنس نہیں لی، کیونکہ مودی جی سب سے زیادہ ڈرتے ہیں سوالوں سے، پترکاروں سے بڑا ڈرتے ہیں، پریس کانفرنس سے بڑے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے 10 سال میں 10 کانفرنس کیا، 2 پریس کانفرنس بھی کھل کر نہیں لیے۔ ہاں، انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں اکشے کمار کے، جی ہاں، اور اکشے کمار کون سا سوال کر رہے ہیں؟ مودی جی، آم کو آپ چوس کر کھاتے ہیں یا مل کر کھاتے ہیں؟ کیسے کھاتے ہیں آم کو؟ تو ایسے لوگوں کے سوالوں کے جواب مودی جی دیتے ہیں، مگر ہمارے جیسے کسی بھی پترکار، رویش کمار کے جیسے کسی بھی جرنلسٹ کے سامنے مودی جی نے آج تک کوئی پریس کانفرنس نہیں لی، نہ ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو G20 پوری طریقے سے فلاپ گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف 4000 کروڑ جنتا کا اور ملک کا خرچ کیا مودی جی نے اپنے پرچار اور پرسار کے لیے۔ خیر، چلیے آئیے، اس میں ایک بڑا واقعہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی G20 اجلاس میں آئے تھے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے پی ایم اور پریزیڈنٹ، یہ سب آئے تھے، یہ سب کے سب راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گئے۔ وہاں پر انہوں نے حاضری دی اور جھک جھک کر گلہائے عقیدت پیش کیے، شردھانجلی پیش کی، اور وہاں پر باقاعدہ ایک بھجن بجا، رگھوپتی راگھو راجا رام، اس کو سنایا گیا اور سب نے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ جی ہاں، لیکن اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان آخر وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ کیا انہیں مہاتما گاندھی سے کوئی نفرت؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اچھی بات یہ بھی چل رہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گئے۔ کوئی بھی مہاتما گاندھی کے قاتلوں اور وہ لوگ جنہوں نے ملک میں آتنک پھیلایا اور گاندھی جی کا قتل کیا، ان کی سمادھی پر کوئی نہیں گیا۔ سب ملک کے رہنما، چاہے وہ امریکہ کے جو بائیڈن ہوں یا پھر کوئی بھی ہو، سب کے سب گئے مہاتما گاندھی کی سمادھی پر۔ یعنی انہوں نے اس بات کو کھل کر گویا کہ بتا دیا کہ یہ ملک مہاتما گاندھی کے وچاروں پر چلنے والا ملک ہے اور اسی پر چلے گا تو آگے بڑھے گا۔ یہ ملک گوڈسے کو ماننے والے اور گوڈسے کے وچاروں پر یہ ملک نہیں چلے گا۔ تو مہاتما گاندھی کی سمادھی پر سب نے حاضری دیا، مودی جی سب کے ساتھ موجود رہے، سب کو لے کر گئے۔ تو اس پر بھی کئی بھگوادھاریوں کے پیٹ میں جلن ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور کئی کے پیٹ مروڑے ہیں۔ لیکن چلیے آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو گاندھی جی سے کوئی نفرت ہے؟ تو کوئی نفرت نہیں۔ محمد بن سلمان بھی مانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کے وچاروں پر چل کر ہی نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، آتنکواد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہاتما گاندھی کے وچاروں کو ہی ماننے والا یہ ملک ہے۔
لیکن محمد بن سلمان وہاں پر حاضر نہیں ہوئے۔ اس سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو ملک کے تمام ہندو بھائیوں کو بھی پیغام جاتا ہے، حکومت کو بھی پیغام جاتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے۔ کیا کہ محمد بن سلمان نے گاندھی جی کا آدر کیا، سمان کیا، گاندھی جی کو مانتے ہیں، ان کے وچاروں کو مانتے ہیں، جی ہاں، لیکن قبر پر جانا غیر اسلامی عمل ہے، اس لیے محمد بن سلمان نے وہاں پر شرکت نہیں کی۔ محمد بن سلمان نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور عالمی طاقتوں کے حکمرانوں کے ساتھ ایک ملک کی بڑی شخصیت کے مزار پر حاضری نہیں دی، سمادھی پر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے توحید، ایمان، عقیدے اور اسلام کو فوقیت دی۔ اسی طرح سے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد النہیان بھی اس رسم میں شریک نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں گئے۔ یقینی طور پر انہوں نے گویا کہ ایک پیغام دیا کہ یقینی طور پر ایک مسلمان کے لیے توحید، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کی حفاظت سب سے پہلا فریضہ ہے، اس کے بعد ہی کوئی سیاست اور کوئی پروٹوکول ہے۔ لیکن واقعی مملکت سعودی عرب جو توحید کے پرستار ہے، توحید کے ماننے والے ہیں، ان کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا یہ اقدام لوگ اسے قابل تعریف عمل کر رہے ہیں اور قابل فخر بتا رہے ہیں۔ اللہ مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائیں، لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ اور سعودی عرب کے شہزادوں نے اور UAE متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد النہیان نے ملک ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو بھی پیغام دیا کہ مزار پر جانا یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا۔ اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنے اسلام کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ آدر اپنی جگہ ہے، سمان اپنی جگہ ہے، ہم گاندھی جی کا آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے وچاروں کو مانتے ہیں، ان کے وچاروں کا پرچار کرتے ہیں، لیکن اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنے اسلام کی حفاظت ہماری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ اور اسی بنیاد پر محمد بن سلمان گاندھی جی کی سمادھی پر نہیں گئے، اور اسی بنیاد پر UAE دبئی متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ محمد بن زائد النہیان بھی اس رسم میں، اس پروگرام میں، گاندھی جی کے سمادھی کے پاس جانے والے پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے عقیدے، ایمان اور اسلام کی حفاظت کا پیغام دیا۔ باقی آدر اور سمان وہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہم حرکت کرتے ہیں، اس حرکت کو کرنے سے ہندو بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب اسلام کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، پیارے نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ہندو بھائیوں کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبر پر جا کر سجدہ کرنا یا قبر پر جا کر جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اسلام کی تعلیمات کا، قرآن کی تعلیمات کا اور نبی کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں۔ ہماری جہالت کی وجہ سے ہندو بھائی اس کو اسلام سمجھتے ہیں۔ ہم سب ولیوں کا احترام کرتے ہیں، ولیوں کی عزت کرتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں۔ میں خود چشتی، قادری، صابری سلسلے سے جو الحمدللہ بیعت ہوں اور مجھے خلافت بھی ملی ہے، میں خود باقاعدہ اللہ والوں کا احترام کرتا ہوں اور ہر جگہ بیانوں میں پیغام دیتا ہوں۔ لیکن غلط فہمی کہاں ہوتی ہے کہ جو مزاروں پر یہ جو دھندے چل رہے ہیں اور غلط حرکتیں ہو رہی ہے، تو ہمارے ہندو بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام ہے۔ تو بالکل کلیئر طور سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو کچھ مزاروں پر چل رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے اور قرآن اور نبی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ